پھر ایک بھاری آواز گونجی، انسان، لبنہ ہماری ہے۔ علی نے چیخنے کی کوشش کی لیکن یہ آواز اس کے حلق میں اٹک گئی۔ اگلے لمحے میں وہ نقطے غائب ہو گئے۔ اگلی صبح علی نے لبنہ سے مل کر سب کچھ بتایا اور لبنہ رو پڑی۔ میں نے کہا تھا نا، میرا خاندان بہت سخت ہے، وہ انسان سے رشتہ تو کیا اس کی موجودگی بھی برداشت نہیں کرتا۔ علی نے اس کے ہاتھ تھام کر کہا، جو بھی ہو میں پیچھے نہیں ہٹوں گا۔ لبنہ نے اسے ضد سے دیکھا، تم نہیں جانتے وہ کیا کر سکتے ہیں، وہ تمہیں مار بھی سکتے ہیں۔ مگر علی نے کہا، وہ رات دونوں کی زندگی کی آخری پرسکون رات تھی۔ اگلے دن اندھیرا گاؤں پر کچھ زیادہ ہی گہرا اثر آیا تھا۔ جنگل کے کنارے پر جب علی اور لبنہ مل رہے تھے، اچانک ہوا میں گور گرخت آوازیں گونجنے لگیں، درخت کانپنے لگے، سیاہ دھند تیزی سے پھیلنے لگی۔ لبنہ چیخی، وہ آ گئے۔ اس کے خاندان کے سایہ نمودار ہونے لگے، لمبے قد، دھندلے چہرے، آنکھوں کے مقام پر جلتے انگارے اور وجود ایسے جیسے دھواں کسی شکل میں ڈل گیا ہو۔ ایک سایہ علی کی طرف لپکا۔ علی نے بھاگنے کی کوشش کی مگر زمین جیسے اس کے پاؤں پکڑ کر کھڑی تھی۔ لبنہ نے روتے ہوئے چیخا، نہیں، اسے مت چھیڑو، میں تمہیں چھوڑ کر کبھی نہیں جاؤں گی۔ مگر اس کے خاندان کے لیے انسان کی جان کوئی قیمت نہ تھی۔ سایہ نے علی کے سینے پر ہاتھ رکھا، یا شاید پنجہ، اور لمحوں میں علی کا جسم ساکت ہو گیا۔ اس نے لبنہ کو آخری بار دیکھا، پھر اس کی آنکھیں بجھ گئیں۔ لبنہ گھٹنوں کے بل گر گئی۔ اس کے اندر سے ایسی چیخ نکلی کہ درختوں کی ٹہنیاں ٹوٹنے لگیں۔ اس چیخ میں محبت، نفرت، درد، سب کچھ تھا۔ پھر اچانک سائے ایک لمحے کو ٹھہر گئے۔ لبنہ کے وجود سے نور پھوٹنے لگا، ایسا نور جسے جنات برداشت نہیں کر سکتے تھے۔ اس نے چیخ کر کہا، اگر علی انسان تھا تو اب میں بھی انسان ہوں۔ تمہارے ساتھ رہ کر میں نے اس کی محبت کو مار نہیں سکتی۔ فینز نور بڑھتا گیا، سائے تڑپنے لگے، پیچھے ہٹنے لگے، پھر دھند میں تحلیل ہو کر غائب ہو گئے۔ مگر علی دوبارہ نہ اٹھا۔ لبنہ اس کے پاس بیٹھ گئی، اس کا سرد ہاتھ اپنے ہاتھوں میں تھام کر اس نے سرگوشی کی، میں نے قیمت ادا کر دی ہے، اب میں تمہاری دنیا میں رہوں گی، چاہے تنہا ہی کیوں نہ رہوں۔ فرینڈز، اس دن کے بعد لبنہ انسانوں کے درمیان رہنے لگی، خاموش، اداس اور ہمیشہ ایک قبر کے پاس بیٹھی رہنے والی۔ مگر گاؤں والے آج بھی کہتے ہیں کہ رات کے وقت جب ہوا سرد ہوتی ہے، کسی قبر کے قریب ایک لڑکی بیٹھ کر کسی علی نامی انسان کا انتظار کرتی ہے، اور اس کی آنکھوں میں وہ روشنی ابھی بھی جلتی ہے جو جنات کی دنیا سے چھینی گئی تھی۔ فرینڈز، محبت کی قیمت اکثر بہت مہنگی پڑتی ہے۔ لبنہ اور علی کی محبت خوبصورت ضرور تھی، مگر اس کا مقابلہ ایک ایسی دنیا سے تھا جو اسے قبول نہیں کرتی تھی۔ کہانی میں ہمیں سکھایا گیا کہ سچی محبت کبھی بھی قربانی مانگتی ہے، کبھی جذبات کی، کبھی فیصلوں کی، اور کبھی زندگی کی۔ فرینڈز، لبنہ کا خاندان اس کی خوشی نہیں دیکھ سکتا تھا، صرف اپنی روایات اور طاقت کو اہمیت دیتا تھا۔ یہ اس بات کی مثال ہے کہ جب خاندان اپنی ضد کو محبت پر ترجیح دے تو نتائج اکثر تباہ کن ہوتے ہیں۔ اور لبنہ اور علی بہادر تھے، مگر ان کا مقابلہ ایسی قوتوں سے تھا جو نفرت اور طاقت کے نشے میں اندھے تھے۔ کہانی بتاتی ہے کہ جب تک معاشرہ خوف اور طاقت کے آگے جھکا رہے گا، محبت ہمیشہ خطرے میں رہے گی۔ جی تو دوستو، اگر آپ کو یہ ڈراؤنی کہانی پسند آئی ہو، اس کے ماحول نے آپ کو اپنی گرفت میں لیا ہو، یا لبنہ اور علی کی محبت نے آپ کے دل کو چھوا ہو، براہ کرم ویڈیو کو لائک کریں، اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر کریں، اور ہاں، چینل کو سبسکرائب کرنا ہرگز مت بھولیے گا، کیونکہ آپ کی چھوٹی سی سپورٹ ہمیں نئی اور مزید دلچسپ کہانیاں لانے کا حوصلہ دیتی ہیں۔ آپ کی محض ایک کلک ہمارے لیے بہت معنی رکھتی ہے، تو اپنی رائے کمنٹس میں ضرور بتائیں کہ کہانی کون سی بات آپ کو سب سے زیادہ اچھی لگی۔ اگر آپ چاہتے ہیں کہ آئندہ بھی ایسی خوفناک، پوری اسرار یا دل کو چھو لینے والی کہانیاں سننے کو ملیں تو ابھی چینل کو جوائن کر کے ہمیں سپورٹ کریں۔ فرینڈز، آج کے لیے اتنا ہی، پھر ملتے ہیں لیٹسٹ ویڈیو میں، تب تک خوش رہیں، خوشیاں بانٹیں، اور اپنے ہوسٹ کو رکھیں دعاؤں میں یاد۔ گڈ بائے، سی یو اگین۔ ویلکم ٹو دی ویڈیو۔ تو دوستو، رات کی ہوا میں عجیب سی سرد مہک گلی ہوئی تھی، وہ مہک جو کسی پرانی قبر کی نمی سے اٹھتی ہے یا پھر کسی بے آباد مزار کی شکستہ دیواروں میں بسی ہوتی ہے۔ فرینڈز، علی نے اپنی جیکٹ کا کالر اوپر کرتے ہوئے سنسان سڑک پر قدم تیز کر لیے۔ وہ گاؤں کے اس حصے میں پہلی بار آیا تھا جہاں شام ڈھلتے ہی دروازے بند کر دیے جاتے تھے اور لوگ ایک لفظ بولنا پسند نہیں کرتے تھے۔ سچ پوچھیں تو علی خود بھی یہاں آنے پر خوش نہیں تھا، مگر اس کے دل میں لبنہ کی کھنک، اس کی آواز، اس کی آنکھوں کی نرمی ایسی پھیل چکی تھی کہ اس سے روکنا مشکل ہو گیا۔ فرینڈز، لبنہ وہ لڑکی جو عجیب بھی تھی اور پراسرار بھی، مگر ایک ایسی معصومیت رکھتی تھی جو علی کے دل کو بے اختیار اپنی طرف کھینچتی تھی۔ لبنہ کی پہلی ملاقات بھی کچھ کم پراسرار نہیں تھی۔ وہ رات علی گاؤں کے پرانے کنویں کے پاس بیٹھا ستارے گن رہا تھا۔
जब अचानक इसे यूं लगा जैसे पैरों तले जमीन लरस गई हो। उसने चौंक कर ऊपर देखा तो कुएं के दहाने हल्की सी धुंध उठी। फिर इस धुंध में से एक नस्वानी आवाज उभरी, नरम ठंडी जैसे रात की हवा खुद बोलने लगी हो। तन्हा क्यों बैठे हो? अली ने चौंक कर पीछे देखा। एक खूबसूरत लड़की खड़ी थी, सफेद लिबास, स्याह बाल और आंखें आंखें ऐसी जैसे न जाने कितनी सदियों की तारीकी में डूब कर आई हों। वो लुबना ही थी। चंद ही दिनों में दोनों के दरमियान अजीब सी दोस्ती हो गई। लुबना की मौजूदगी में अली का दिल जैसे किसी और ही दुनिया में चला जाता है। वो अक्सर इसे दूर जंगल के किनारे ले जाती, जहाँ खामोशी में दरख्त भी किसी नामालूम जुबान में सरगोशियां करते हों। फ्रेंड्स, अली कभी कभी पूछता, तुम यहाँ अकेली क्यों रहती हो? तुम्हारे घर वाले कहाँ हैं? लुबना की आंखों में एक साया सा है और वो सिर्फ इतना कहती, मेरा खानदान मुझे पसंद नहीं करता कि मैं इंसानों के करीब आऊं। एक शाम जब सुर्ख सूरज दरख्तों के पीछे डूब रहा था, लुबना ने अली की तरफ देखते हुए सरगोशी की, अली मैं तुमसे कुछ कहना चाहती हूँ, लेकिन डरती हूँ कि तुम मुझसे नफरत करने लगोगे। अली मुस्कुराकर कहता है, लुबना तुम जानती हो मैं ऐसा कभी नहीं करूँगा। लुबना ने धीरे से कहा, मैं इंसान नहीं हूँ, मैं जिन्नात की नस्ल से हूँ। अली के जिस्म में सर्द लहर दौड़ गई और वो डर गया, मगर लुबना की आंखों की नमी हकीकत से ज्यादा जोर रखती थी। इसने धीरे से कहा, जो भी हो तुम तो हो और मुझे बहुत पसंद हो। लुबना की आंखों में पहली बार रोशनी उभरी, ऐसी रोशनी जो उम्मीद और खौफ दोनों से भरी हुई थी, मगर ये उम्मीद ज्यादा देर कायम न रह सकी। उसी रात अली जब घर लौटा तो फिजा में एक अजीब बोझ था। खिड़की से बाहर झांकते हुए इसे यूं लगा जैसे दरख्तों के दरमियान काला धुआं सा रेंग रहा हो। इसे महसूस हुआ कि कोई इसका पीछे खड़ा है। वो पलटा तो कमरे में गुप अंधेरा था, लेकिन अंधेरे के बीच दो सुर्ख अंगारों जैसे नुक्ते नजर जल रहे थे। फिर एक भारी आवाज गूंजी, इंसान, लुबना हमारी है। अली ने चीखने की कोशिश की, लेकिन ये आवाज उसके हलक में अटक गई। अगले लम्हे में वो नुक्ते गायब हो गए। अगली सुबह अली ने लुबना से मिलकर सब कुछ बताया और लुबना रो पड़ी। मैंने कहा था ना, मेरा खानदान बहुत सख्त है। वो इंसान से रिश्ता तो क्या, इसकी मौजूदगी भी बर्दाश्त नहीं करता। अली ने इसके हाथ थाम कर कहा, जो भी हो मैं पीछे नहीं हटूंगा। लुबना ने इसे जिद से देखा, तुम नहीं जानते वो क्या कर सकते हैं, वो तुम्हें मार भी सकते हैं। मगर अली ने कहा, वो रात दोनों की जिंदगी की आखिरी पुरसकून रात थी। अगले दिन अंधेरा गांव पर कुछ ज्यादा ही गहरा असर आया था। जंगल के किनारे पर जब अली और लुबना मिल रहे थे, अचानक हवा में गूर गरख्त आवाजें गूंजने लगी। दरख्त कांपने लगे, स्याह धुंध तेजी से फैलने लगी। लुबना चीखी, वो आ गए। इसके खानदान के साया नमूदार होने लगे, लंबे कद, धुंधले चेहरे, आंखों के मुकाम पर जलते अंगारे और वजूद ऐसे जैसे धुआं किसी शक्ल में डल गया हो। एक साया अली की तरफ लपका। अली ने भागने की कोशिश की, मगर जमीन जैसे इसके पांव पकड़कर खड़ी थी। लुबना ने रोते हुए चीखा, नहीं, इसे मत छेड़ो, मैं तुम्हें छोड़कर कभी नहीं जाऊंगी। मगर इसके खानदान के लिए इंसान की जान कोई कीमत न थी। साये ने अली के सीने पर हाथ रखा, या शायद पंजा, और लम्हों में अली का जिस्म साकत हो गया। इसने लुबना को आखिरी बार देखा, फिर इसकी आंखें बुझ गईं। दोस्तों, लुबना घंटों के बल गिर गई, घुटनों के बल गिर गई। इसके अंदर से ऐसी चीख निकली कि दरख्तों की टहनियां टूटने लगीं। इस चीख में मोहब्बत, नफरत, दर्द सब कुछ था। फिर अचानक साये एक लम्हे को ठहर गए। लुबना के वजूद से नूर फूटने लगा, ऐसा नूर जिसे जन्नात बर्दाश्त नहीं कर सकते थे। इसने चीख कर कहा, अगर अली इंसान था तो अब मैं भी इंसान हूँ। तुम्हारे साथ रहकर मैंने इसकी मोहब्बत को मार नहीं सकती। फ्रेंड्स, नूर बढ़ता गया, साये तड़पने लगे, पीछे हटने लगे, फिर धुंध में तहलील होकर गायब हो गए। मगर अली दोबारा न उठा। लुबना इसके पास बैठ गई। इसका सर्द हाथ अपने हाथों में थामकर इसने सरगोशी की, मैंने कीमत अदा कर दी है, अब मैं तुम्हारी दुनिया में रहूंगी, चाहे तन्हा ही क्यों न रहूं। फ्रेंड्स, इस दिन के बाद लुबना इंसानों के दरमियान रहने लगी, खामोश, उदास और हमेशा एक कब्र के पास बैठी रहने वाली। मगर गाँव वाले आज भी कहते हैं कि रात के वक्त जब हवा सर्द होती है, किसी कब्र के करीब एक लड़की बैठकर किसी अली नामी इंसान का इंतजार करती है, और इसकी आंखों में वो रोशनी अभी भी जलती है जो जिन्नात की दुनिया से छीनी गई थी। फ्रेंड्स, मोहब्बत की कीमत अक्सर बहुत महंगी पड़ती है। लुबना और अली की मोहब्बत खूबसूरत जरूर थी, मगर इसका मुकाबला एक ऐसी दुनिया से था जो इसे कबूल नहीं करती थी। कहानी में हमें सिखाया गया कि सच्ची मोहब्बत कभी भी कुर्बानी मांगती है, कभी जज्बात की, कभी फैसलों की और कभी जिंदगी की। फ्रेंड्स, लुबना का खानदान इसकी खुशी नहीं देख सकता था, सिर्फ अपनी रवायात और ताकत को अहमियत देता था। ये इस बात की मिसाल है कि जब खानदान अपनी जिद को मोहब्बत पर तरजीह दे तो नतायज अक्सर तबाहकुन होते हैं। और लुबना और अली बहादुर थे, मगर इनका मुकाबला ऐसी
ایسی قوتوں سے تھا جو نفرت اور طاقت کے نشے میں اندھے تھے۔ کہانی بتاتی ہے کہ جب تک معاشرہ خوف اور طاقت کے آگے جھکا رہے گا، محبت ہمیشہ خطرے میں رہے گی۔ جی تو دوستو، اگر آپ کو یہ ڈراؤنی کہانی پسند آئی ہو، اس کے ماحول نے آپ کو اپنی گرفت میں لیا ہو، یا لبنہ اور علی کی محبت نے آپ کے دل کو چھوا ہو، براہ کرم ویڈیو کو لائک کریں، اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر کریں، اور ہاں، چینل کو سبسکرائب کرنا ہرگز مت بھولیے گا، کیونکہ آپ کی چھوٹی سی سپورٹ ہمیں نئی اور مزید دلچسپ کہانیاں لانے کا حوصلہ دیتی ہیں۔ آپ کی محض ایک کلک ہمارے لیے بہت معنی رکھتی ہے۔ تو اپنی رائے کمنٹس میں ضرور بتائیں کہ کہانی کون سی بات آپ کو سب سے زیادہ اچھی لگی۔ اگر آپ چاہتے ہیں کہ آئندہ بھی ایسی خوفناک، پوری اسرار یا دل کو چھو لینے والی کہانیاں سننے کو ملیں، تو ابھی چینل کو جوائن کر کے ہمیں سپورٹ کریں۔ فرینڈز، آج کے لیے اتنا ہی، پھر ملتے ہیں لیٹسٹ ویڈیو میں۔ تب تک خوش رہیں، خوشیاں بانٹیں اور اپنے ہوسٹ کو رکھیں دعاؤں میں یاد۔ گڈ بائے، سی یو اگین۔ ویلکم ٹو دی ویڈیو۔ تو دوستو، رات کی ہوا میں عجیب سی سرد مہک گلی ہوئی تھی، وہ مہک جو کسی پرانی قبر کی نمی سے اٹھتی ہے یا پھر کسی بے آباد مزار کی شکستہ دیواروں میں بسی ہوتی ہے۔ فرینڈز، علی نے اپنی جیکٹ کا کالر اوپر کرتے ہوئے سنسان سڑک پر قدم تیز کر لیے۔ وہ گاؤں کے اس حصے میں پہلی بار آیا تھا جہاں شام ڈھلتے ہی دروازے بند کر دیے جاتے تھے اور لوگ ایک لفظ بولنا پسند نہیں کرتے تھے۔ سچ پوچھیں تو علی خود بھی یہاں آنے پر خوش نہیں تھا، مگر اس کے دل میں لبنہ کی کھنک، اس کی آواز، اس کی آنکھوں کی نرمی ایسی پھیل چکی تھی کہ اس سے روکنا مشکل ہو گیا۔ فرینڈز، لبنہ وہ لڑکی جو عجیب بھی تھی اور پراسرار بھی، مگر ایک ایسی معصومیت رکھتی تھی جو علی کے دل کو بے اختیار اپنی طرف کھینچتی تھی۔ لبنہ کی پہلی ملاقات بھی کچھ کم پراسرار نہیں تھی۔ وہ رات علی گاؤں کے پرانے کنویں کے پاس بیٹھا ستارے گن رہا تھا جب اچانک اسے یوں لگا جیسے پیروں تلے زمین لرز گئی ہو۔ اس نے چونک کر اوپر دیکھا تو کنویں کے دہانے ہلکی سی دھند اٹھی، پھر اس دھند میں سے ایک نسوانی آواز ابری، نرم ٹھنڈی جیسے رات کی ہوا خود بولنے لگی ہو۔ تنہا کیوں بیٹھے ہو؟ علی نے چونک کر پیچھے دیکھا، ایک خوبصورت لڑکی کھڑی تھی، سفید لباس، سیاہ بال اور آنکھیں ایسی جیسے نہ جانے کتنی صدیوں کی تاریکی میں ڈوب کر آئی ہوں۔ وہ لبنہ ہی تھی۔ چند ہی دنوں میں دونوں کے درمیان عجیب سی دوستی ہو گئی۔ لبنہ کی موجودگی میں علی کا دل جیسے کسی اور ہی دنیا میں چلا جاتا ہے۔ وہ اکثر اسے دور جنگل کے کنارے لے جاتی، جہاں خاموشی میں درخت بھی کسی نامعلوم زبان میں سرگوشیاں کرتے ہوں۔ فرینڈز، علی کبھی کبھی پوچھتا، تم یہاں اکیلی کیوں رہتی ہو؟ تمہارے گھر والے کہاں ہیں؟ لبنہ کی آنکھوں میں ایک سایہ سا ہے اور وہ صرف اتنا کہتی، میرا خاندان مجھے پسند نہیں کرتا کہ میں انسانوں کے قریب آؤں۔ ایک شام جب سرخ سورج درختوں کے پیچھے ڈوب رہا تھا، لبنہ نے علی کی طرف دیکھتے ہوئے سرگوشی کی، علی، میں تم سے کچھ کہنا چاہتی ہوں، لیکن ڈرتی ہوں کہ تم مجھ سے نفرت کرنے لگو گے۔ علی مسکرا کر کہتا ہے، لبنہ، تم جانتی ہو میں ایسا کبھی نہیں کروں گا۔ لبنہ نے دھیرے سے کہا، میں انسان نہیں ہوں، میں جنات کی نسل سے ہوں۔ علی کے جسم میں سرد لہر دوڑ گئی اور وہ ڈر گیا، مگر لبنہ کی آنکھوں کی نمی حقیقت سے زیادہ زور رکھتی تھی۔ اس نے دھیرے سے کہا، جو بھی ہو تم تو ہو اور مجھے بہت پسند ہو۔ لبنہ کی آنکھوں میں پہلی بار روشنی ابری، ایسی روشنی جو امید اور خوف دونوں سے بھری ہوئی تھی، مگر یہ امید زیادہ دیر قائم نہ رہ سکی۔ اسی رات علی جب گھر لوٹا تو فضا میں ایک عجیب بوجھ تھا۔ کھڑکی سے باہر جھانکتے ہوئے اسے یوں لگا جیسے درختوں کے درمیان کالا دھواں سا رینگ رہا ہو۔ اسے محسوس ہوا کہ کوئی اس کا پیچھے کھڑا ہے۔ وہ پلٹا تو کمرے میں گپ اندھیرا تھا، لیکن اندھیرے کے بیچ دو سرخ انگاروں جیسے نقطے نظر جل رہے تھے۔ پھر ایک بھاری آواز گونجی، انسان، لبنہ ہماری ہے۔ علی نے چیخنے کی کوشش کی، لیکن یہ آواز اس کے حلق میں اٹک گئی۔ اگلے لمحے میں وہ نقطے غائب ہو گئے۔ اگلی صبح علی نے لبنہ سے مل کر سب کچھ بتایا اور لبنہ رو پڑی۔ میں نے کہا تھا نا، میرا خاندان بہت سخت ہے، وہ انسان سے رشتہ تو کیا، اس کی موجودگی بھی برداشت نہیں کرتا۔ علی نے اس کے ہاتھ تھام کر کہا، جو بھی ہو میں پیچھے نہیں ہٹوں گا۔ لبنہ نے اسے ضد سے دیکھا، تم نہیں جانتے وہ کیا کر سکتے ہیں، وہ تمہیں مار بھی سکتے ہیں۔ مگر علی نے کہا، وہ رات دونوں کی زندگی کی آخری پرسکون رات تھی۔ اگلے دن اندھیرا گاؤں پر کچھ زیادہ ہی گہرا اثر آیا تھا۔ جنگل کے کنارے پر جب علی اور لبنہ مل رہے تھے، اچانک ہوا میں گور گرخت آوازیں گونجنے لگیں، درخت کانپنے لگے، سیاہ دھند تیزی سے پھیلنے لگی۔ لبنہ چیخی، وہ آ گئے۔ اس کے خاندان کے سایہ نمودار ہونے لگے، لمبے قد، دھندلے چہرے
आंखों के मुकाम पर जलते अंगारे और वजूद ऐसे जैसे धुआं किसी शक्ल में डल गया हो। एक साया अली की तरफ लपका। अली ने भागने की कोशिश की मगर जमीन जैसे इसके पांव पकड़कर खड़ी थी। लुबना ने रोते हुए चीखा, नहीं इसे मत छेड़ो, मैं तुम्हें छोड़कर कभी नहीं जाऊंगी। मगर इसके खानदान के लिए इंसान की जान कोई कीमत न थी। साये ने अली के सीने पर हाथ रखा या शायद पंजा, और लम्हों में अली का जिस्म साकत हो गया। इसने लुबना को आखिरी बार देखा, फिर इसकी आंखें बुझ गईं। दोस्तों, लुबना घुटनों के बल गिर गई। इसके अंदर से ऐसी चीख निकली कि दरख्तों की टहनियां टूटने लगीं। इस चीख में मोहब्बत, नफरत, दर्द सब कुछ था। फिर अचानक साये एक लम्हे को ठहर गए। लुबना के वजूद से नूर फूटने लगा, ऐसा नूर जिसे जन्नात बर्दाश्त नहीं कर सकते थे। इसने चीख कर कहा, अगर अली इंसान था तो अब मैं भी इंसान हूँ। तुम्हारे साथ रहकर मैंने इसकी मोहब्बत को मार नहीं सकती। फ्रेंड्स, नूर बढ़ता गया, साये तड़पने लगे, पीछे हटने लगे, फिर धुंध में तहलील होकर गायब हो गए। मगर अली दोबारा न उठा। लुबना इसके पास बैठ गई। इसका सर्द हाथ अपने हाथों में थाम कर इसने सरगोशी की, मैंने कीमत अदा कर दी है, अब मैं तुम्हारी दुनिया में रहूंगी, चाहे तन्हा ही क्यों न रहूं। फ्रेंड्स, इस दिन के बाद लुबना इंसानों के दरमियान रहने लगी, खामोश, उदास और हमेशा एक कब्र के पास बैठी रहने वाली। मगर गांव वाले आज भी कहते हैं कि रात के वक्त जब हवा सर्द होती है, किसी कब्र के करीब एक लड़की बैठकर किसी अली नामी इंसान का इंतजार करती है, और इसकी आंखों में वो रोशनी अभी भी जलती है जो जिन्नात की दुनिया से छीनी गई थी। फ्रेंड्स, मोहब्बत की कीमत अक्सर बहुत महंगी पड़ती है। लुबना और अली की मोहब्बत खूबसूरत जरूर थी, मगर इसका मुकाबला एक ऐसी दुनिया से था जो इसे कबूल नहीं करती थी। कहानी में हमें सिखाया गया कि सच्ची मोहब्बत कभी भी कुर्बानी मांगती है, कभी जज्बात की, कभी फैसलों की और कभी जिंदगी की। फ्रेंड्स, लुबना का खानदान इसकी खुशी नहीं देख सकता था, सिर्फ अपनी रवायात और ताकत को अहमियत देता था। ये इस बात की मिसाल है कि जब खानदान अपनी जिद की मोहब्बत पर तरजीह दे तो नतायज अक्सर तबाहकुन होते हैं। और लुबना और अली बहादुर थे, मगर इनका मुकाबला ऐसी कुव्वतों से था जो नफरत और ताकत के नशे में अंधे थे। कहानी बताती है कि जब तक माशरा खौफ और ताकत के आगे झुका रहेगा, मोहब्बत हमेशा खतरे में रहेगी। जी तो दोस्तों, अगर आपको ये डरावनी कहानी पसंद आई हो, इसके माहौल ने आपको अपनी गिरफ्त में लिया हो, या लुबना और अली की मोहब्बत ने आपके दिल को छुआ हो, बराए करम वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, और हाँ, चैनल को सब्सक्राइब करना हरगिज मत भूलिएगा, क्योंकि आपकी छोटी सी सपोर्ट हमें नई और मजीद दिलचस्प कहानियाँ लाने का हौसला देती हैं। आपकी महज एक क्लिक हमारे लिए बहुत मायने रखती है। तो अपनी राय कमेंट्स में जरूर बताएं कि कहानी कौन सी बात आपको सबसे ज्यादा अच्छी लगी। अगर आप चाहते हैं कि आइंदा भी ऐसी खौफनाक, पुरअसरार या दिल को छू लेने वाली कहानियाँ सुनने को मिले, तो अभी चैनल को ज्वाइन करके हमें सपोर्ट करें। फ्रेंड्स, आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं लेटेस्ट वीडियो में। तब तक खुश रहें, खुशियाँ बांटें और अपने होस्ट को रखें दुआओं में याद। गुड बाय, सी यू अगेन। वेलकम टू दी वीडियो। तो दोस्तों, रात की हवा में अजीब सी सर्द महक घुली हुई थी। वो महक जो किसी पुरानी कब्र की नमी से उठती है या फिर किसी बेआबाद मजार की शिकस्ता दीवारों में बसी होती है। फ्रेंड्स, अली ने अपनी जैकेट का कॉलर ऊपर करते हुए सुनसान सड़क पर कदम तेज कर लिए। वो गांव के इस हिस्से में पहली बार आया था जहां शाम ढलते ही दरवाजे बंद कर दिए जाते थे और लोग एक लफ्ज बोलना पसंद नहीं करते थे। सच पूछे तो अली खुद भी यहाँ आने पर खुश नहीं था, मगर इसके दिल में लुबना की खनक, इसकी आवाज, उसकी आंखों की नरमी ऐसी फैल चुकी थी कि उससे रोकना मुश्किल हो गया। फ्रेंड्स, लुबना वो लड़की जो अजीब भी थी और पुरअसरार भी, मगर एक ऐसी मासूमियत रखती थी जो अली के दिल को बेख्तियार अपनी तरफ खींचती थी। लुबना की पहली मुलाकात भी कुछ कम पुरअसरार नहीं थी। वो रात अली गांव के पुराने कुएं के पास बैठा सितारे गिन रहा था, जब अचानक इसे यूं लगा जैसे पैरों तले जमीन लरस गई हो। उसने चौंक कर ऊपर देखा तो कुएं के दहाने हल्की सी धुंध उठी। फिर इस धुंध में से एक नस्वानी आवाज उभरी, नरम ठंडी जैसे रात की हवा खुद बोलने लगी हो। तन्हा क्यों बैठे हो? अली ने चौंक कर पीछे देखा। एक खूबसूरत लड़की खड़ी थी, सफेद लिबास, स्याह बाल और आंखें ऐसी जैसे न जाने कितनी सदियों की तारीकी में डूब कर आई हों। वो लुबना ही थी। चंद ही दिनों में दोनों के दरमियान अजीब सी दोस्ती हो गई। लुबना की मौजूदगी में अली का दिल जैसे किसी और ही दुनिया में चला जाता है। वो अक्सर इसे
دور جنگل کے کنارے لے جاتی، جہاں خاموشی میں درخت بھی کسی نامعلوم زبان میں سرگوشیاں کرتے ہوں۔ فرینڈز، علی کبھی کبھی پوچھتا، تم یہاں اکیلی کیوں رہتی ہو؟ تمہارے گھر والے کہاں ہیں؟ لبنہ کی آنکھوں میں ایک سایہ سا ہے اور وہ صرف اتنا کہتی، میرا خاندان مجھے پسند نہیں کرتا کہ میں انسانوں کے قریب آؤں۔ ایک شام جب سرخ سورج درختوں کے پیچھے ڈوب رہا تھا، لبنہ نے علی کی طرف دیکھتے ہوئے سرگوشی کی، علی میں تم سے کچھ کہنا چاہتی ہوں، لیکن ڈرتی ہوں کہ تم مجھ سے نفرت کرنے لگو گے۔ علی مسکرا کر کہتا ہے، لبنہ تم جانتی ہو میں ایسا کبھی نہیں کروں گا۔ لبنہ نے دھیرے سے کہا، میں انسان نہیں ہوں، میں جنات کی نسل سے ہوں۔ علی کے جسم میں سرد لہر دوڑ گئی اور وہ ڈر گیا، مگر لبنہ کی آنکھوں کی نمی حقیقت سے زیادہ زور رکھتی تھی۔ اس نے دھیرے سے کہا، جو بھی ہو تم تو ہو اور مجھے بہت پسند ہو۔ لبنہ کی آنکھوں میں پہلی بار روشنی ابھری، ایسی روشنی جو امید اور خوف دونوں سے بھری ہوئی تھی، مگر یہ امید زیادہ دیر قائم نہ رہ سکی۔ اسی رات علی جب گھر لوٹا تو فضا میں ایک عجیب بوجھ تھا۔ کھڑکی سے باہر جھانکتے ہوئے اسے یوں لگا جیسے درختوں کے درمیان کالا دھواں سا رینگ رہا ہو۔ اسے محسوس ہوا کہ کوئی اس کا پیچھے کھڑا ہے۔ وہ پلٹا تو کمرے میں گپ اندھیرا تھا، لیکن اندھیرے کے بیچ دو سرخ انگاروں جیسے نقطے نظر جل رہے تھے۔ پھر ایک بھاری آواز گونجی، انسان، لبنہ ہماری ہے۔ علی نے چیخنے کی کوشش کی، لیکن یہ آواز اس کے حلق میں اٹک گئی۔ اگلے لمحے میں وہ نقطے غائب ہو گئے۔ اگلی صبح علی نے لبنہ سے مل کر سب کچھ بتایا اور لبنہ رو پڑی۔ میں نے کہا تھا نا، میرا خاندان بہت سخت ہے، وہ انسان سے رشتہ تو کیا اس کی موجودگی بھی برداشت نہیں کرتا۔ علی نے اس کے ہاتھ تھام کر کہا، جو بھی ہو میں پیچھے نہیں ہٹوں گا۔ لبنہ نے اسے ضد سے دیکھا، تم نہیں جانتے وہ کیا کر سکتے ہیں، وہ تمہیں مار بھی سکتے ہیں۔ مگر علی نے کہا، وہ رات دونوں کی زندگی کی آخری پرسکون رات تھی۔ اگلے دن اندھیرا گاؤں پر کچھ زیادہ ہی گہرا اثر آیا تھا۔ جنگل کے کنارے پر جب علی اور لبنہ مل رہے تھے، اچانک ہوا میں گور گرخت آوازیں گونجنے لگیں، درخت کانپنے لگے، سیاہ دھند تیزی سے پھیلنے لگی۔ لبنہ چیخی، وہ آ گئے۔ اس کے خاندان کے سایہ نمودار ہونے لگے، لمبے قد، دھندلے چہرے، آنکھوں کے مقام پر جلتے انگارے، اور وجود ایسے جیسے دھواں کسی شکل میں ڈل گیا ہو۔ ایک سایہ علی کی طرف لپکا۔ علی نے بھاگنے کی کوشش کی، مگر زمین جیسے اس کے پاؤں پکڑ کر کھڑی تھی۔ لبنہ نے روتے ہوئے چیخا، نہیں، اسے مت چھیڑو، میں تمہیں چھوڑ کر کبھی نہیں جاؤں گی۔ مگر اس کے خاندان کے لیے انسان کی جان کوئی قیمت نہ تھی۔ سایہ نے علی کے سینے پر ہاتھ رکھا، یا شاید پنجہ، اور لمحوں میں علی کا جسم ساکت ہو گیا۔ اس نے لبنہ کو آخری بار دیکھا، پھر اس کی آنکھیں بجھ گئیں۔ لبنہ گھٹنوں کے بل گر گئی۔ اس کے اندر سے ایسی چیخ نکلی کہ درختوں کی ٹہنیاں ٹوٹنے لگیں۔ اس چیخ میں محبت، نفرت، درد، سب کچھ تھا۔ پھر اچانک سائے ایک لمحے کو ٹھہر گئے۔ لبنہ کے وجود سے نور پھوٹنے لگا، ایسا نور جسے جنات برداشت نہیں کر سکتے تھے۔ اس نے چیخ کر کہا، اگر علی انسان تھا تو اب میں بھی انسان ہوں۔ تمہارے ساتھ رہ کر میں نے اس کی محبت کو مار نہیں سکتی۔ فرینڈز، نور بڑھتا گیا، سائے تڑپنے لگے، پیچھے ہٹنے لگے، پھر دھند میں تحلیل ہو کر غائب ہو گئے۔ مگر علی دوبارہ نہ اٹھا۔ لبنہ اس کے پاس بیٹھ گئی، اس کا سرد ہاتھ اپنے ہاتھوں میں تھام کر اس نے سرگوشی کی، میں نے قیمت ادا کر دی ہے، اب میں تمہاری دنیا میں رہوں گی، چاہے تنہا ہی کیوں نہ رہوں۔ فرینڈز، اس دن کے بعد لبنہ انسانوں کے درمیان رہنے لگی، خاموش، اداس اور ہمیشہ ایک قبر کے پاس بیٹھی رہنے والی۔ مگر گاؤں والے آج بھی کہتے ہیں کہ رات کے وقت جب ہوا سرد ہوتی ہے، کسی قبر کے قریب ایک لڑکی بیٹھ کر کسی علی نامی انسان کا انتظار کرتی ہے، اور اس کی آنکھوں میں وہ روشنی ابھی بھی جلتی ہے جو جنات کی دنیا سے چھینی گئی تھی۔ فرینڈز، محبت کی قیمت اکثر بہت مہنگی پڑتی ہے۔ لبنہ اور علی کی محبت خوبصورت ضرور تھی، مگر اس کا مقابلہ ایک ایسی دنیا سے تھا جو اسے قبول نہیں کرتی تھی۔ کہانی میں ہمیں سکھایا گیا کہ سچی محبت کبھی بھی قربانی مانگتی ہے، کبھی جذبات کی، کبھی فیصلوں کی، اور کبھی زندگی کی۔ فرینڈز، لبنہ کا خاندان اس کی خوشی نہیں دیکھ سکتا تھا، صرف اپنی روایات اور طاقت کو اہمیت دیتا تھا۔ یہ اس بات کی مثال ہے کہ جب خاندان اپنی ضد کو محبت پر ترجیح دے تو نتائج اکثر تباہ کن ہوتے ہیں۔ اور لبنہ اور علی بہادر تھے، مگر ان کا مقابلہ ایسی قوتوں سے تھا جو نفرت اور طاقت کے نشے میں اندھے تھے۔ کہانی بتاتی ہے کہ جب تک معاشرہ خوف اور طاقت کے آگے جھکا رہے گا، محبت ہمیشہ خطرے میں رہے گی۔ جی تو دوستو، اگر آپ کو یہ ڈراؤنی کہانی پسند آئی ہو، اس کے ماحول نے آپ کو اپنی گرفت میں لیا ہو، یا لبنہ اور علی کی محبت نے آپ کے دل کو چھوا ہو، براہ کرم ویڈیو کو لائک کریں، اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر کریں، اور ہاں، چینل کو سبسکرائب کرنا ہرگز مت بھولیے گا، کیونکہ آپ کی چھوٹی سی سپورٹ ہمیں نئی
اور مزید دلچسپ کہانیاں لانے کا حوصلہ دیتی ہیں۔ آپ کی محض ایک کلک ہمارے لیے بہت معنی رکھتی ہے، تو اپنی رائے کمنٹس میں ضرور بتائیں کہ کہانی کون سی بات آپ کو سب سے زیادہ اچھی لگی۔ اگر آپ چاہتے ہیں کہ آئندہ بھی ایسی خوفناک، پوری اسرار یا دل کو چھو لینے والی کہانیاں سننے کو ملیں تو ابھی چینل کو جوائن کر کے ہمیں سپورٹ کریں۔ فرینڈس، آج کے لیے اتنا ہی، پھر ملتے ہیں لیٹسٹ ویڈیو میں۔ تب تک خوش رہیں، خوشیاں بانٹیں اور اپنے ہوسٹ کو رکھیں دعاؤں میں یاد۔ گڈ بائے، سی یو اگین۔ ویلکم ٹو دی ویڈیو۔ تو دوستو، رات کی ہوا میں عجیب سی سرد مہک گلی ہوئی تھی۔ وہ مہک جو کسی پرانی قبر کی نمی سے اٹھتی ہے یا پھر کسی بے آباد مزار کی شکستہ دیواروں میں بسی ہوتی ہے۔ فرینڈس، علی نے اپنی جیکٹ کا کالر اوپر کرتے ہوئے سنسان سڑک پر قدم تیز کر لیے۔ وہ گاؤں کے اس حصے میں پہلی بار آیا تھا جہاں شام ڈھلتے ہی دروازے بند کر دیے جاتے تھے اور لوگ ایک لفظ بولنا پسند نہیں کرتے تھے۔ سچ پوچھیں تو علی خود بھی یہاں آنے پر خوش نہیں تھا، مگر اس کے دل میں لبنہ کی کھنک، اس کی آواز، اس کی آنکھوں کی نرمی ایسی پھیل چکی تھی کہ اسے روکنا مشکل ہو گیا۔ فرینڈز، لبنہ وہ لڑکی جو عجیب بھی تھی اور پراسرار بھی، مگر ایک ایسی معصومیت رکھتی تھی جو علی کے دل کو بے اختیار اپنی طرف کھینچتی تھی۔ لبنہ کی پہلی ملاقات بھی کچھ کم پراسرار نہیں تھی۔ وہ رات علی گاؤں کے پرانے کنویں کے پاس بیٹھا ستارے گن رہا تھا جب اچانک اسے یوں لگا جیسے پیروں تلے زمین لرز گئی ہو۔ اس نے چونک کر اوپر دیکھا تو کنویں کے دہانے ہلکی سی دھند اٹھی، پھر اس دھند میں سے ایک نسوانی آواز ابری، نرم ٹھنڈی جیسے رات کی ہوا خود بولنے لگی ہو۔ تنہا کیوں بیٹھے ہو؟ علی نے چونک کر پیچھے دیکھا۔ ایک خوبصورت لڑکی کھڑی تھی، سفید لباس، سیاہ بال اور آنکھیں ایسی جیسے نہ جانے کتنی صدیوں کی تاریکی میں ڈوب کر آئی ہوں۔ وہ لبنہ ہی تھی۔ چند ہی دنوں میں دونوں کے درمیان عجیب سی دوستی ہو گئی۔ لبنہ کی موجودگی میں علی کا دل جیسے کسی اور ہی دنیا میں چلا جاتا ہے۔ وہ اکثر اسے دور جنگل کے کنارے لے جاتی جہاں خاموشی میں درخت بھی کسی نامعلوم زبان میں سرگوشیاں کرتے ہوں۔ فرینڈس، علی کبھی کبھی پوچھتا، تم یہاں اکیلی کیوں رہتی ہو؟ تمہارے گھر والے کہاں ہیں؟ لبنہ کی آنکھوں میں ایک سایہ سا ہے اور وہ صرف اتنا کہتی، میرا خاندان مجھے پسند نہیں کرتا کہ میں انسانوں کے قریب آؤں۔ ایک شام جب سرخ سورج درختوں کے پیچھے ڈوب رہا تھا، لبنہ نے علی کی طرف دیکھتے ہوئے سرگوشی کی، علی میں تم سے کچھ کہنا چاہتی ہوں لیکن ڈرتی ہوں کہ تم مجھ سے نفرت کرنے لگو گے۔ علی مسکرا کر کہتا ہے، لبنہ تم جانتی ہو میں ایسا کبھی نہیں کروں گا۔ لبنہ نے دھیرے سے کہا، میں انسان نہیں ہوں، میں جنات کی نسل سے ہوں۔ علی کے جسم میں سرد لہر دوڑ گئی اور وہ ڈر گیا، مگر لبنہ کی آنکھوں کی نمی حقیقت سے زیادہ زور رکھتی تھی۔ اس نے دھیرے سے کہا، جو بھی ہو تم تو ہو اور مجھے بہت پسند ہو۔ لبنہ کی آنکھوں میں پہلی بار روشنی ابری، ایسی روشنی جو امید اور خوف دونوں سے بھری ہوئی تھی، مگر یہ امید زیادہ دیر قائم نہ رہ سکی۔ اسی رات علی جب گھر لوٹا تو فضا میں ایک عجیب بوجھ تھا۔ کھڑکی سے باہر جھانکتے ہوئے اسے یوں لگا جیسے درختوں کے درمیان کالا دھواں سا رینگ رہا ہو۔ اسے محسوس ہوا کہ کوئی اس کا پیچھے کھڑا ہے۔ وہ پلٹا تو کمرے میں گپ اندھیرا تھا، لیکن اندھیرے کے بیچ دو سرخ انگاروں جیسے نقطے نظر جڑ رہے تھے۔ پھر ایک بھاری آواز گونجی، انسان، لبنہ ہماری ہے۔ علی نے چیخنے کی کوشش کی لیکن یہ آواز اس کے حلق میں اٹک گئی۔ اگلے لمحے میں وہ نقطے غائب ہو گئے۔ اگلی صبح علی نے لبنہ سے مل کر سب کچھ بتایا اور لبنہ رو پڑی۔ میں نے کہا تھا نا، میرا خاندان بہت سخت ہے، وہ انسان سے رشتہ تو کیا اس کی موجودگی بھی برداشت نہیں کرتا۔ علی نے اس کے ہاتھ تھام کر کہا، جو بھی ہو میں پیچھے نہیں ہٹوں گا۔ لبنہ نے اسے ضد سے دیکھا، تم نہیں جانتے وہ کیا کر سکتے ہیں، وہ تمہیں مار بھی سکتے ہیں۔ مگر علی نے کہا، وہ رات دونوں کی زندگی کی آخری پرسکون رات تھی۔ اگلے دن اندھیرا گاؤں پر کچھ زیادہ ہی گہرا اثر آیا تھا۔ جنگل کے کنارے پر جب علی اور لبنہ مل رہے تھے، اچانک ہوا میں گور گرخت آوازیں گونجنے لگیں، درخت کانپنے لگے، سیاہ دھند تیزی سے پھیلنے لگی۔ لبنہ چیخی، وہ آ گئے۔ اس کے خاندان کے سایہ نمودار ہونے لگے، لمبے قد، دھندلے چہرے، آنکھوں کے مقام پر جلتے انگارے اور وجود ایسے جیسے دھواں کسی شکل میں ڈل گیا ہو۔ ایک سایہ علی کی طرف لپکا۔ علی نے بھاگنے کی کوشش کی مگر زمین جیسے اس کے پاؤں پکڑ کر کھڑی تھی۔ لبنہ نے روتے ہوئے چیخا، نہیں اسے مت چھیڑو، میں تمہیں چھوڑ کر کبھی نہیں جاؤں گی۔ مگر اس کے خاندان کے لیے انسان کی جان کوئی قیمت نہ تھی۔ سایہ نے علی کے سینے پر ہاتھ رکھا یا شاید پنجہ، اور لمحوں میں علی کا جسم ساکت ہو گیا۔ اس نے لبنہ کو آخری بار دیکھا، پھر اس کی آنکھیں بجھ گئیں۔ دوستو،
दोस्तों लुबना घुटनों के बल गिर गई। इसके अंदर से ऐसी चीख निकली कि दरख्तों की टहनियां टूटने लगीं। इस चीख में मोहब्बत, नफरत, दर्द सब कुछ था। फिर अचानक साए एक लम्हे को ठहर गए। लुबना के वजूद से नूर फूटने लगा, ऐसा नूर जिसे जन्नात बर्दाश्त नहीं कर सकते थे। इसने चीख कर कहा, अगर अली इंसान था तो अब मैं भी इंसान हूँ। तुम्हारे साथ रहकर मैंने इसकी मोहब्बत को मार नहीं सकती। फ्रेंड्स, नूर बढ़ता गया, साए तड़पने लगे, पीछे हटने लगे, फिर धुंध में तहलील होकर गायब हो गए। मगर अली दोबारा न उठा। लुबना इसके पास बैठ गई। इसका सर्द हाथ अपने हाथों में थाम कर इसने सरगोशी की, मैंने कीमत अदा कर दी है, अब मैं तुम्हारी दुनिया में रहूंगी, चाहे तन्हा ही क्यों न रहूं। फ्रेंड्स, इस दिन के बाद लुबना इंसानों के दरमियान रहने लगी, खामोश, उदास और हमेशा एक कब्र के पास बैठी रहने वाली। मगर गाँव वाले आज भी कहते हैं कि रात के वक्त जब हवा सर्द होती है, किसी कब्र के करीब एक लड़की बैठकर किसी अली नामी इंसान का इंतजार करती है और इसकी आंखों में वो रोशनी अभी भी जलती है जो जिन्नात की दुनिया से छीनी गई थी। फ्रेंड्स, मोहब्बत की कीमत अक्सर बहुत महंगी पड़ती है। लुबना और अली की मोहब्बत खूबसूरत जरूर थी, मगर इसका मुकाबला एक ऐसी दुनिया से था जो इसे कबूल नहीं करती थी। कहानी में हमें सिखाया गया कि सच्ची मोहब्बत कभी भी कुर्बानी मांगती है, कभी जज्बात की, कभी फैसलों की और कभी जिंदगी की। फ्रेंड्स, लुबना का खानदान इसकी खुशी नहीं देख सकता था, सिर्फ अपनी रवायात और ताकत को अहमियत देता था। ये इस बात की मिसाल है कि जब खानदान अपनी जिद को मोहब्बत पर तरजीह दे तो नतायज अक्सर तबाहकुन होते हैं। और लुबना और अली बहादुर थे, मगर इनका मुकाबला ऐसी कुव्वतों से था जो नफरत और ताकत के नशे में अंधे थे। कहानी बताती है कि जब तक माशरा खौफ और ताकत के आगे झुका रहेगा, मोहब्बत हमेशा खतरे में रहेगी। जी तो दोस्तों, अगर आपको ये डरावनी कहानी पसंद आई हो, इसके माहौल ने आपको अपनी गिरफ्त में लिया हो, या लुबना और अली की मोहब्बत ने आपके दिल को छुआ हो, बराए करम वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और हाँ, चैनल को सब्सक्राइब करना हरगिज मत भूलिएगा, क्योंकि आपकी छोटी सी सपोर्ट हमें नई और मजीद दिलचस्प कहानियाँ लाने का हौसला देती हैं। आपकी महज एक क्लिक हमारे लिए बहुत मायने रखती है। तो अपनी राय कमेंट्स में जरूर बताएं कि कहानी कौन सी बात आपको सबसे ज्यादा अच्छी लगी। अगर आप चाहते हैं कि आइंदा भी ऐसी खौफनाक, पुरअसरार या दिल को छू लेने वाली कहानियाँ सुनने को मिले, तो अभी चैनल को ज्वाइन करके हमें सपोर्ट करें। फ्रेंड्स, आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं लेटेस्ट वीडियो में। तब तक खुश रहें, खुशियाँ बांटें और अपने होस्ट को रखें दुआओं में याद। गुड बाय, सी यू अगेन। वेलकम टू दी वीडियो। तो दोस्तों, रात की हवा में अजीब सी सर्द महक घुली हुई थी। वो महक जो किसी पुरानी कब्र की नमी से उठती है या फिर किसी बेआबाद मजार की शिकस्ता दीवारों में बसी होती है। फ्रेंड्स, अली ने अपनी जैकेट का कॉलर ऊपर करते हुए सुनसान सड़क पर कदम तेज कर लिए। वो गांव के इस हिस्से में पहली बार आया था जहां शाम ढलते ही दरवाजे बंद कर दिए जाते थे और लोग एक लफ्ज बोलना पसंद नहीं करते थे। सच पूछे तो अली खुद भी यहाँ आने पर खुश नहीं था, मगर इसके दिल में लुबना की खनक, इसकी आवाज, उसकी आंखों की नरमी ऐसी फैल चुकी थी कि उससे रोकना मुश्किल हो गया। फ्रेंड्स, लुबना वो लड़की जो अजीब भी थी और पुरअसरार भी, मगर एक ऐसी मासूमियत रखती थी जो अली के दिल को बेख्तियार अपनी तरफ खींचती थी। लुबना की पहली मुलाकात भी कुछ कम पुरअसरार नहीं थी। वो रात अली गांव के पुराने कुएं के पास बैठा सितारे गिन रहा था जब अचानक इसे यूं लगा जैसे पैरों तले